بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر شخص نفع کے حصول میں پریشان نظر آتا ہے۔ یہ کہنا بھی بجا ہے کہ آج تمام عالم کی محنتیں ہی نفع کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ کوئی کاروبار کے نفع کے لیے بے چین ہے تو کوئی منصب کے حصول کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ آج کل کسی کام میں جان نہیں پڑتی جب تک آئندہ کے نفع کا لالچ سامنے نہ ہو۔ جب آنکھوں سے نفع نظر آتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ انسان کے لیے رکاوٹ نہیں رہتی، اور انسان اس نفع تک رسائی پانے کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کریں تو یہ معلوم ہوگا یہ منافع جن کے لیے آج انسان مارا مارا پھرتا ہے، پریشان رہتا ہے، وہ سب منافع عارضی ہیں، اور ان میں سے ہر نفع کے ساتھ کچھ نہ کچھ خطرات ضرور لگے ہیں۔ مثلا مال تجارت تیاری کے بعد ضائع ہو جائے، یا راستے سے ڈاکو لوٹ کر لے جائے، یا مال بردار جہاز غرق ہو جائے، یا آرڈر دینے والا خریدار خود مر جائے، یا اس کا دیوالیہ نکل جائے، یا خریدار بے ایمانی پہ اتر آئے، یا خریدار لینے سے انکار کر دے، یا خریدار قیمت زبردستی کم کرنے پر مجبور کر دے، یا بازار میں مال کی قیمت گھٹ جائے تو نفع تو کیا لاگت بھی ہاتھ نہ آئے گی اس کے۔ یہ سب خطرات محض فرضی نہیں بلکہ حقیقی ہیں، اور کثرت کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کا حال منصب اور عہدے کا ہے کہ ہر وقت اس کے چھن جانے کا خوف دامنگیر رہتا ہے، اور اپنی کرسی بچانے کے لیے نہ جانے کن کن لوگوں کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج پوری انسانیت انہیں وقتی اور عارضی نفع اور دھوکے کی چیز حاصل کرنے میں ایسی ہماتن مشغول ہے کہ اسے اب مادیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود اپنی ذات سے ایسی تجارت کرنے کی پیشکش فرماتا ہے جس میں کسی طرح کا بھی نقصان ذرا برابر بھی نہیں ہے، نقصان کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ خریدار ہے اور اس کے بندے مطلوبہ اشیاء کو سپلائی کرنے والے ہیں، اور اس تجارت کا تعلق روپیہ یا دنیاوی ساز و سامان اور اسباب و راحت سے نہیں بلکہ ایک طرف اعمال صالحہ ہے اور دوسری طرف اللہ نے ان کی قیمت جنت کی صورت میں مقرر فرمائی ہے۔ یہی وہ تجارت ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ وہم و تصور سے بھی زیادہ نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ اس تجارت میں ایسا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے جو دنیاوی تجارتوں میں پایا جا سکتا ہے۔ نہ عمل کے کسی طرح ضائع ہونے کا احتمال ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کٹوتی کا امکان ہے، بلکہ وہاں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ محض اختیاری نہ سمجھا جائے بلکہ ایسا لازم ہے کہ اس کے بغیر انسان دائمی عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا۔ عذاب سے بچنے اور رحمت خداوندی کا مستحق بننے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی دولتوں کا حصول ضروری ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری نہ بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ تم لوگ اللہ سے اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر ممکن اطاعت و عبادت کر کے اپنا سرمایہ اللہ کے دربار میں پیش کریں تاکہ اس کے عظیم الشان بدلہ کے ہم مستحق بن سکیں اور ہماری آخرت کی دائمی زندگی آرام و راحت سے گزر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری اکثریت اس معاملے میں سخت کوتاہی اور سستی کے اندر مبتلا ہے۔ جتنا وقت اور جتنی صلاحیت ہم دنیاوی فائدے کے حصول میں لگاتے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں نہیں لگاتے۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرا فرصت کے لمحات ہیں۔ یعنی یہ 2 نعمتیں گویا کہ انسان کا اصل سرمایہ ہے جن کے ذریعے سے وہ اعمال صالحہ انجام دے کر اپنی عاقبت سنوار سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تندرستی اور وقت خالی ہونے کے باوجود اپنے اوقات اور صلاحیتوں کو خواہ فضول مصروفیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دینی اور اخروی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج تو وقت کے گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوتا، لیکن میدان معاشر میں جب انسان اعمال صالحہ کے ثواب کا مشاہدہ کرے گا تو بے اختیار اپنی پوری زندگی کے اعمال کی حقارت سامنے آ جائے گی اور ہر شخص اپنے اعمال کو حقیر سمجھ کر زیادتی اعمال کی تمنا کرنے لگے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص پیدائش سے بڑھاپے کی حالت میں موت آنے تک برابر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چہرے کے بل پڑا بھی رہا ہو، پھر بھی قیامت کے روز اپنی اس عبادت کو کمتر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ اس کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو سکے، مگر اس دن کی تمنا کام نہیں آئے گی۔ موقع تو بس اس وقت ہے جب تک جسم و جان کا رشتہ برقرار ہے، اسی میں ہم آخرت کے لیے جتنا چاہیں انتظام کر لیں، موت کے بعد اس کا موقع ختم ہو جائے گا اور سوائے حسرت کہ کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اپنے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔